अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम वड़ाइच। लबनान, ईरान, इसराइल, ये वॉर इसके मतलब, स्वाबी जलसा, बांग्लादेश के हालात और DGISPR, कई मौजू आज के दिन में थे। बड़ा हैपनिंग दिन है, बहुत कुछ बोलने को था, लेकिन सबसे आम जो मसला मैं आज समझता हूँ उन पे आज मैं बात करने लगा हूँ। सबसे आम जो है वो ये है कि आजकल एक बहुत बड़ी अफवाहों का बाजार गर्म है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। एक इंतहाई मोतबर और हमारे कबीले के बड़े सुहेल वड़ाई साहब, उन्होंने अपने कॉलम में भी इसका जिक्र किया है कि जो वो समझ रहे हैं कि जी कौमी हुकूमत जो है शायद वो कोई एक सल्यूशन या उस तरफ जाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम जब तक नहीं चलेगा, अगर हम अफवाहों की उसमें जद में रहेंगे, चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट अगर कमज़ोर होगी तो यकीनन क्या होगा, मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं होगा। और अगर हम इसको देखें कि क्या कौमी हुकूमत ये कोई एक इलाज है, तो आप ज़रा इसको देखेंगे तो अगर कौमी हुकूमत की बात करेंगे तो कौन सी पार्टियां स्टेक होल्डर हैं, तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इस वक्त। दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, और इसी तरह पीपल्स पार्टी, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम और इस तरह कई और पार्टियां हैं जो स्टेक होल्डर्स होंगी। तो अब अगर इन लोगों को ही लेकर और हुकूमत बनानी है तो आप ज़रा देखें कि क्या ये एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेंगे। सबसे पहले मैं तहरीक इंसाफ चूँकि सबसे बड़ी पार्टी है और वो उसमें देख लें कि क्या तहरीक इंसाफ उसमें इमरान खान हैं तो पार्टी है, वरना तो कोई किसी की हैसियत ही नहीं। तो इसका क्या मतलब होगा कि इस सेटअप में वज़ीर आज़म कौन होंगे? इमरान खान होंगे। अच्छा, अगर इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे तो क्या वो दूसरी पार्टियों को काबिल कबूल होंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरी पार्टियों को माना नहीं। तो इस तरह मैं नहीं समझता कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर मानेंगी। अब दूसरी पार्टी जो है शहबाज शरीफ साहब, जो अभी वज़ीर आज़म है, अगर वो वज़ीर आज़म रहते हैं तो क्या इस सूरत में कोई समझेगा कि कोई तब्दीली आ गई है? नीचे सिर्फ काबीना बदलने से क्या कौमी हुकूमत बन जाएगी? मैं नहीं समझता कि इस तरह है। यानी आप देखें कि अगर हम इन दो बड़ी पार्टियों में से देखें कि इनका जो मतलब इनमें से कोई एक वज़ीर आज़म दूसरे को नहीं मानेगा। खान साहब अगर देखें कि जी PTI जो है वो माइनस खान साहब कोई और वज़ीर आज़म ले आती है, तो खान साहब को ये ऑफ़र पहले भी हो चुकी, लेकिन उन्होंने ये ऑफ़र शुरू में हुई थी, लेकिन उन्होंने ये ऑफ़र सिरे से ठुकरा दी। उन्होंने कहा जी ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो खुद ही वज़ीर आज़म हो सकते हैं। तो अगर उनको नहीं माना जाता और शहबाज शरीफ को भी नहीं माना जाता, तो कोई फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम सपोज़ कर लेते हैं कि कोई मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का नाम लिया जा रहा है, इसी तरह कोई एक वज़ीर आज़म और बना दिया जाता है, तो नीचे क्या होगा? यानी उसके बाद सेटअप क्या लगेगा? यानी आप देखें काबीना क्या होगी। फिर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान इससे भी पहले कि काबीना को छोड़ें, मुझे ये बताएं कि जो आईनी ओहदे हैं, यानी प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके बाद सेनेट का चेयरमैन, कौमी असम्बली का चेयरमैन, गवर्नर्स, इस तरह के जो, और अपोजिशन लीडर, अगर सारी पार्टियां स्टेक होल्डर होंगी तो अपोजिशन लीडर कौन होगा? फिर एक और बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि सूबाई हुकूमतों का क्या होगा। हर पार्टी की अपनी अपनी हुकूमत है। KPK PTI के पास है, पंजाब जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास है, और जो पीपल्स पार्टी है उनकी हुकूमत जो है वो सिंध में है, और इवन बलूचिस्तान में भी उन्हीं के नामजद करदा वज़ीर आला है। और फिर ये असम्बलियाँ तोड़ेंगे, नई बनाएंगे, 2 साल के लिए कहा जा रहा है कि जी ले आएँ। तो मुझे ये बताएं कि सूबों की असम्बलियाँ भी तोड़ेंगे, वहाँ पे भी नई हुकूमत बनाएंगे, या सूबे इसी तरह चलेंगे? और बाकी काबीना क्या होगी? बाकी काबीना भी अगर इन्हीं लोगों में से लेनी है तो आप PTI से देखें कौन हो सकता है? यही लोग हैं
گوہر خان ہو سکتے ہیں، عمر ایوب ہو سکتے ہیں، اسد قیصر صاحب ہو سکتے ہیں، شبلی فراز ہیں، زرتاج گل ہیں، یہی وہ لوگ ہیں. کیا یہی ہوں گے؟ آپ اس میں دیکھ لیں مسلم لیگ نون میں شہباز شریف صاحب ہیں، وہ اپنی فیملی کو علاوہ کس کو لائیں گے؟ اسحاق ڈار صاحب کو لے آئیں گے، رانا ثناء اللہ کو لے آئیں گے، حمزہ شہباز کو لے آئیں گے، رانا تنویر کو لے آئیں گے، مریم نواز کو لے آئیں گے، عطا تارڑ کو لائیں گے. کیا کریں گے؟ پھر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، بلاول بھٹو آ گئے، جو ان کے وزیر اعلیٰ ادھر ہیں وہ آ گئے، شاہ صاحب، زرداری صاحب خود آئیں گے. کیا ہوگا؟ تلپور میں سے کوئی آئے گا، خورشید شاہ صاحب ہوں گے. کون ہوگا؟ صرف ویژولائز کریں کہ کیا ہوگا. جمعیت علماء اسلام سے کیا آئے گا؟ مولانا صاحب خود آئیں گے، ان کے بیٹے اسد محمود صاحب آئیں گے، مولانا حمداللہ صاحب آئیں گے. اب آپ M2M سے دیکھ لیں، فاروق ستار ہوں گے، خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں گے، یا مصطفیٰ کمال وغیرہ. اب یہ تو سیاسی پارٹیوں کا ہو گیا حال. اب مجھے بتائیں کہ ملک کی مسائل کیا ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ آئی ٹی کو کیسے سب سے پہلے جو ہے ہمارا جو کیا اسے کہیں گے، ہمارے اوپر جو لونز ہیں، قرضے ہیں، اور ان کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ واپس کرنا، آئی ٹی کے شعبے کو بہتر کرنا، امپورٹ ایکسپورٹس کے ڈفرنس کو کم کرنا، ٹھیک ہے، ایکسپورٹس کو بڑھانا اور امپورٹس کو کم کرنا. اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر ہے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ بولڈ فیصلے کرنے ہیں جو حکومت چلانے کے لیے، جیسے آئی بی پیز اور سکھ یونٹس جیسے PIA ہے، اسٹیل مل ہے، ان کے متعلق ان کو اہم فیصلے جو کرنا ہے. اس طرح کے بہت سارے سکھ یونٹس ہیں جن پہ پاکستان کو بہت زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے، پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ دیٹس ویسٹ، وہ ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے. اس قسم کے بولڈ فیصلے کرنے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی گورنمنٹس جو اتنی لوگوں پہ مشتمل ہو، میں نے آپ کے سامنے کابینہ بھی رکھ دی اور ایشوز بھی سامنے رکھ دیے کہ کیسے ہوگا. اب مجھے بتائیں کیسے ہوگا؟ ان اسمبلیوں کا کیا بنے گا جو آلریڈی موجود ہے؟ وہ کیسے کون توڑے گا؟ پروونشل اسمبلیز ہیں، ان کو کیسے ختم کریں گے؟ اور صوبوں میں جو سیاسی پارٹیوں کے انٹرسٹ ہیں وہ کیسے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ ملک کی ترقی کے لیے یہ لوگ کسی قربانی کی طرف آئیں گے. یہ اگر ملک کی ترقی کے لیے قربانی دینے والے ہوتے تو ملک کا یہ حالت نہ ہوتی. میں نہیں سمجھتا کہ ملک کی یہ حالت ہوتی، ملک اس سے کہیں بہتر جگہ پہ ہوتا. تو ابھی بھی یہ چونکہ ذمہ داری ان کے اوپر ہے، تو پھر بھی یہ کچھ نہیں، مطلب آپ اخراجات کو کمی کی ہے اس گورنمنٹ نے. IMF بہت بڑا ایک ایشو ہے، ہم اس کے پروگرام میں ہی رہتے ہیں ہمیشہ. کس نے اتنے ڈیرنگ فیصلے کیے ہیں کہ جی وہ کہے جی کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے؟ باتیں ہیں جو ہم سن رہے ہیں، تو وہ باتیں اور زیادہ سننی پڑیں گی. تو میں سہیل وڑائی صاحب اور ان کے لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں جو اس کو وے آؤٹ سمجھتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے. اگر اس طرح کا کوئی پلان آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کے دماغ میں ہو سکتا ہے اور وہ قابل عمل ہے، ڈویبل ہے، تو وہ صرف ایک ہے کہ آپ ٹیکنوکریٹس پہ مشتمل ایک گورنمنٹ بنائیں. اچھے ایماندار سمجھدار لوگ جو ٹیکنوکریٹس ہیں ہر شعبے میں، کیونکہ ہماری ضرورت کیا ہے کہ ٹیکنیکل تعلیم آئے یہاں پہ. آپ کی اس ملک کے بے شمار وسائل ہیں، اس ملک میں بہت کچھ ہے، صرف مسئلہ جو ہے وہ گورننس کا ہے. تو اگر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ، جو ایک تجربہ ہم ایوب خان کے دور میں بھی کر چکے، تو اس دور میں مطلب یقیناً تھوڑا بہتر پرفارمنس رہی ہے. ڈیمز بنے، بہت سارے لوگوں کو شاید اس پہ بھی اعتراض ہوگا، لیکن بہرحال ٹیکنیکل تعلیم بہت زیادہ ہوئی، زرعی یونیورسٹی بنی، مطلب اس قسم کے کئی ایسے ریسرچ سینٹرز بنے. تو اگر ہم کوئی اس قسم کا ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور کر سکتے ہیں تو وہ ہے ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ. تو لیکن اب وہ کون سلیکٹ کرے گا؟ یہ حکومتیں جو اس وقت چل رہی ہیں یہ اس پہ کمپرومائز کریں گی، یہ علیحدہ سے اپنا ایک نہ کر دیں کہ جی احتجاج شروع کر دیں. تو یہ بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے جس کو ہم چھیڑنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کا کوئی وے آؤٹ نکالیں. جو گورنمنٹس اس وقت مطلب PTI ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چاہیے
کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا اسٹیپ ڈاؤن کریں، اسٹیپ بیک کریں اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا رول پلے کریں، تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کے دہارے پہ آ سکے۔ وہ اپنا رول جو بھی، اگر اپوزیشن کا کرنا ہے تو آرام سے بیٹھ کے اسمبلیوں میں اپوزیشن کا کریں، اور اگر انہوں نے کسی کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر میں حکومت بنانی ہے تو وہ بنائیں، لیکن اس ملک کو آگے چلنے دیں۔ اس قسم کی کسی قومی گورنمنٹ کی گنجائش مجھے نظر نہیں آ رہی، میری ناقص عقل میں تو ایسا کچھ نہیں آ رہا۔ اگر ایسا کچھ ہوگا تو وہ ایک نیا تجربہ ہوگا، اور اس قسم کے تجربات ہم پہلے بھی بے شمار کر سکے۔ آپ کو آج کا ہمارا ویلاگ اور ہمارا پوائنٹ آف ویو کیسا لگا؟ کیا یہ وے آؤٹ ہے؟ کیا یہ ملک کو آگے بڑھانے کا، چلانے کے لیے جس طرح کا آپ دیکھیں کھچڑی پک جائے گی، کیا یہ قابل عمل ہے؟ اگر یہ قابل عمل ہے یا آپ کی کوئی رائے ہے، کمنٹ باکس میں آپ ضرور دیں۔ چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں پاکستان زندہ آباد۔